بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 94 to 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو تم اسے جو پیش کرے تمہاری طرف سلام کہ تم مومن نہیں ہو. کیا تم چاہتے ہو مال دنیا کے سامان کا؟ سو اللہ کے پاس غنیمت، مال اور سامان بہت سارا ہے. اسی طرح تم تھے اس سے پہلے، سو احسان کیا اللہ نے تم پر، پھر تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر. آیت نمبر 95. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. نہیں برابر ہو سکتے ہیں بیٹھے رہ جانے والے ایمان والوں سے بغیر کسی عذر کے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. فضیلت دی اللہ نے انہیں جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھے رہ جانے والوں پر درجے میں، اور ہر ایک سے وعدہ اللہ کی طرف سے بہترین ہے. اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر بڑے اجر سے. آیت نمبر 96. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات ہیں اسی کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت، اور ہے اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا.
اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 94 سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کوئی خاص واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے بول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ مطلب مسلمانوں کو ایک ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، ایک ادب بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اصل میں ہوا کیا تھا، ایک جو صحابہ جو ہے کسی جگہ سے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے، اور ان کا جب ایک جگہ سے گزر ہوا تو کسی نے ان سے سلام کیا ان سے، اور تو انہوں نے کیا، صحابہ کو یہ لگا کہ نہیں شاید یہ مطلب مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوگا تو ہم اسے مار دیں گے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ صحابہ سے ناحق ایک قتل ہو گیا ایسی۔ اب قتل ہو گیا، پھر اس کے بعد اب اس نے کلمہ پڑھا تو انہیں کیا لگا کہ نہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ خیر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور صحابہ نے یہ واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ پھر یہ آیتیں کیا اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، تو کیا نہیں کہو، لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اب ادب سکھا رہے ہیں ایمان والوں کو، الحمدللہ مجھے آپ کو، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب کبھی تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، جب کبھی تم نکلو اللہ کے راستے میں، تو بہت تحقیق کر لیا کرو، بہت کیئرفل رہا کرو، ناحق کسی کے اوپر مطلب ایسی الزام مت تراشا کرو، اور نہیں تم کہو کسی بھی شخص کے لیے، ایسا شخص جو تمہاری طرف سلام ڈالے یا سلام کرے، کیا نہیں کہو، یہ نہیں کہو لست مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ دیکھیے گمان انسان کا ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ اب اس نے سلام پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، جب صحابہ پہنچے، اور یہ انہیں لگا کہ صحابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے، کیونکہ چونکہ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس طریقے سے جو یعنی کہ مال ہاتھ لگ جاتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، دنیا کا ہی فائدہ تھا۔ تو اس کے بعد ایسا لگا کہ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جائیں گے، آج تو ہم ایسی مطلب کچھ جنگ میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور یوں ہی ہم مال غنیمت اپنے ہاتھ میں لے کر جا رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے کہا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ دیکھیے ایمان کس کے اندر ہے، نہیں ہے، کیا ہے، کتنا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ہوتا ہے۔ تو آیتیں اتر گئی کہ نہیں اگر تمہاری طرف کوئی سلام کرے تو اس کو یہ مت بولو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو سکھایا گیا وہی ادب ان کی امت کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ظاہر پر جو ہے وہ بھروسہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر جو آپ کے سامنے ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، باطن چھوڑ دیجئے مجھ پر آپ۔ تو کسی کا ہمیں جو ظاہر دکھ رہا ہے نا اس کو دیکھ کر، اور باطن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے۔ اب دیکھیے کس ٹون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، اچھا تم دنیا کا مال چاہتے تھے اس لیے مار دیا تھا اس کو؟ تو سن لو اللہ کے پاس تو بہت سارا مال غنیمت ہے، بہت سارا اللہ کے پاس مغانم کثیرہ ہے۔ اور کیا تم اس بات کو بھول گئے، کذالک کنتم من قبل، ارے تم بھی تو ایسے تھے پہلے، ایسے تھے نا صحابہ مکہ میں جب تھے، تو دیکھیے کہ کھلے دل سے نہ نماز ادا کر سکتے تھے، کھلے دل سے نہ اپنے ایمان کا تذکرہ کر سکتے تھے، بالکل نہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تھے، مارے جاتے۔ تو چپکاتے نماز پڑھا کرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی تو ایسے تھے، اپنے ایمان کو تم چھپا کر رکھتے تھے نا، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، فمن اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا کہ دین کا غلبہ ہو گیا، کھلے عام تم کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ کتنے تمہارے جو دشمن تھے وہ ایمان لا کر تمہارے دینی بھائی بن گئے،
کتنا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور تم اپنے ان دنوں کو بھول کر آج ایک بے گناہ کا قتل ہو گیا تم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے، تاکید کر رہے کہ فَتَبَيَّنُوا، پھر تحقیق کر لیا کرو، بہت زیادہ کیئرفل رہا کرو، کیونکہ دیکھیے ناحق کسی کی جان چلی جائے تو ایسی تھوڑی بہت خطائیں جو ہوتی تھی صحابہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً کریکشن کر دیتے تھے۔ تو دیکھیے کریکشن اس لیے کیا گیا کہ جو ہے وہ ہماری بھی اصلاح ہوتی رہے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو نا اس سے باخبر ہے، سب کچھ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں تو درجات کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنے جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہو جائے گی دیکھا جائے تو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کلیئرلی بول رہے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہو سکتے ہیں بیٹھے رہنے والے ایمان والوں میں سے۔ دیکھیے ایمان والوں میں سے یہ بیٹھے رہ جانے والے کوئی کافر مشرک نہیں ہے، ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، مسلمانوں کی بات چل رہی ہے۔ ہاں لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ بغیر کسی تکلیف کے اگر ایمان والے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ، کون برابر نہیں ہو سکتا؟ ان لوگوں کے برابر یہ ہو نہیں سکتے جو جد و جہد کر رہے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنے جان سے۔ مال سے اسٹرگل کیسے کرتا ہے انسان؟ چلیے آج اللہ کا شکر ہے ہمیں جنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں، اپنا پیسہ لگاتی ہیں، اپنا وقت لگاتی ہیں، تو یہ بھی سب کچھ آپ کا جو ہے وہ، چاہے آپ ٹرین سے آئیں، کار سے آئیں، کسی سے بھی آئیں، خرچ تو ہوتا ہے نا اس میں، یہ سب کچھ مال اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے۔ پھر آپ کو بھوک لگی، پیاس لگی، آپ نے کچھ کھایا پیا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں لگ گیا۔ اللہ کے راستے میں آپ کو جو بھوک پیاس لگی کہ باہر آپ کچھ کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، اسی لیے نا کہ انرجی آئے میرے بدن میں۔ ایون ہم 2 وقت 3 وقت جو کھانا یا ناشتہ کھاتے ہیں اس وقت بھی ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں جو بھی کھاؤں پہلی بات تو مجھ تک وہ چیزیں پہنچا جو میرے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو، میری صحت کے لیے۔ کھانے کے بعد دعا کیا کرو اللہ اس سے جو طاقت ملے تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ جان سے مراد کیا ہے؟ اپنے نفسوں سے اللہ کے راستے میں جد و جہد جو کرتے ہیں۔ دیکھیے نفس سے جان سے مراد یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار دینا، اس میں کیا چیزیں آ جائے گی؟ آپ کی ہیلتھ آ جائے گی، آپ کا ٹیلنٹ آ جائے گا، آپ کی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، جو عمر دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد میں لگا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے پھر جو اپنے گھروں میں بیٹھے نا وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کی بہت ویلیو ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ اور موٹیویٹ کر رہے، دیکھیے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، فضیلت دی اللہ نے کس کو؟ جہاد کرنے والوں کو۔ کون سے مجاہد؟ وہ جو جہاد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اللہ نے ایک درجہ بیٹھے رہ جانے والوں پر ایک درجہ زیادہ فضیلت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو فضیلت اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو کوئی گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ کتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں لیکن جنت کے راستے آسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے ہیں، دیکھو روئے زمین پہ اس ایریے میں وہاں پر پورا لوگ جمع ہو کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل کیا ہمیں، الحمدللہ۔ مزید کیا بتایا جا رہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور سب سے اللہ نے وعدہ لیا ہے بہترین۔ یہ بہترین وعدہ کون سا ہے؟ وہ وعدہ
جنت کا وعدہ ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی صحت، اپنا وقت، سب کچھ لگا رہے ہیں، تو ان سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ کی 111 آیت نمبر میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے وہاں پر کہ میں نے خرید لیا ہے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ انسان سوچتا ہے فری آف کاسٹ چلا جائے گا، پتہ ہے دنیا کا معاملہ جب فری آف کاسٹ نہیں ہوتا ہے تو اتنی خوبصورت، اتنی ویلیوبل جنت فوکٹ میں مل جائے گی، فریلی سب کچھ آئیے ایسی، کچھ مت کرو، ہم کو بس یوں ہی اٹھا کے جنت میں ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، وعدہ تو کیا ہے میں نے، لیکن اس کے کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن سے جو تمہیں فلفل کرنے پڑیں گے۔ اوکے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور فضل کیا اللہ نے مجاہدین پر، پھر وہی بات آ گئی، بیٹھے رہنے والوں پر بڑا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے رکھا ہے، یہ ہے اللہ کا بڑا فضل۔ چلیے دیکھتے ہیں اجرن عظیمہ کیا ہے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اجرن عظیمہ کیا ہے، دیٹ از درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ۔ دعا کریے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی اجرن عظیمہ عطا کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ ایسی دعا کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ۔ آیتیں پڑھتے ہیں نا جب، دیکھیے ہمارا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے بہت بوسٹ رہتا ہے، یہ ایمان کا لیول اتنا بڑا ہوا ہے، اگلے ابھی کلاس ختم ہوئے گی، دین آفٹر سم ٹائمز پس سب کدھر گیا کیا پتہ نہیں کچھ بھی۔ تو جب ہم اللہ کی محفل میں رہتے ہیں، جب ہم اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس وقت ہمیں بہت زیادہ جو ہے ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہاں پر دیکھیے کہ مغفرت آیا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بس دیکھیے کہ جو جتنا کرے گا اتنا بھرے گا۔ اللہ کی نظر میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ فیوریٹ ہے تو اس کو جنت دے دیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ آپ جو یہاں کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اتنا عطا کریں گے۔ دیکھیے یعنی کہ جنت میں جو اسٹیجز ملیں گے، جو درجات ملیں گے بندے کو، اس کی اعمال کے مطابق ملے گا۔ کوئی نہ میرا شوہر حافظ ہے، عالم ہے، تو ان کے لیول کا مجھے بھی جنت مل جائے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے، آپ کے اعمال کے اعتبار سے آپ کا بیٹا حافظ رہنے دو، اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ
ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔